تیری شفقت بھری ہاتھ سے اپنے آنکھ سے آنسو گرا دیا کہ کاش میرا بھائی ایسا ہوتا، کاش میرا کوئی رشتہ دار ایسا ہوتا تو خدا کی قسم زندگی بھر تک یہ شادی سکسیسفل ہو، زندگی بھر تک سکسیسفل۔ بھول جاتے ہو آپ کتنے لوگوں کو بولے جانتے ہو ولیمہ کرو گے، حدیث پاک میں آیا خیر الطعام طعام الولیمہ وشر الطعام طعام الولیمہ، ولیمہ کا کھانا سب سے بیسٹ ہے اور ولیمہ کا کھانا سب سے خراب ہے۔ بیسٹ تو سمجھ میں آ گیا، خراب کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں یدعا لہ الاغنیاء ویترک لہ الفقراء، جس ولیمہ کے کھانے میں مالداروں کو دیکھ دیکھ کر بلایا گیا ہو اور غریبوں کو بلا دیا گیا ہو، وہ سب سے خراب ولیمہ۔ فقیروں کو غریبوں کو چھوڑ دیا جائے وہ سب سے خراب ولیمہ۔ نبی ہی فرما رہے، اچھا ولیمہ ہی فرما رہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی اور کھانا، ولیمہ ہی کا کھانا ہے۔ آپ خالی تقریر مت سنیے، خدا میں پریکٹیکل آدمی ہوں، اس پر عمل کیجیے انشاءاللہ۔ کون باپ ماں نہیں چاہتا کہ میرے بیٹی کی شادی سکسیسفل ہو، میری بیٹی کی شادی سکسیسفل ہو؟ کون نہیں چاہتا؟ اس لیے میں دعوتوں میں بہت کم جاتا ہوں کہ ہمارے بلدین میں سے اس لیے ہمارے دعوتوں میں کم جاتا ہوں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ آپ بتائیے قرضے لے کر کے، ہم جانتے ہیں آپ کے اندر اپنے اسٹیٹس کو قائم رکھنے کے لیے، اپنے مانیتا کو قائم رکھنے کے لیے آپ اس طرح کرتے ہیں، لیکن کبھی یاد کر لیجیے مصطفیٰ کو، آپ ایک شادی میں اتنا پریشان ہو رہے ہیں، 11 شادیاں مصطفیٰ کی ہے، کچھ پریشانی نہیں ہوئی، 11 توجہ دیں اور کچھ پریشانی نہیں۔ ماں پریشان الگ، ان سے قرضہ مانگ رہی ہے، جو ان سے مانگ رہی ہے، ان سے ایسا کر رہی ہے، کیا ہے؟ یہی ہے انسکسیسفل ہونے کی وجہ۔ پھر سمجھ شادی بھی ہو جاتی کیونکہ آپ نے سنت کو اپنایا نہیں، تو آپ دوسرے ہی اور تیسرے ہی دن بیٹی مکان میں آ کر بول رہی ہے فلانے کہہ رہے تھے ذرا ایک دکان ہو جاتی تو اچھا تھا، 20,000 ذرا کم ہو رہا ہے، امی کو بول کے آنا نا، ابا کو لو، اب دے دیا آپ نے، ارے بیٹی میں ہوں نا زندہ، میں ہوں نا زندہ، دے دیا 20,000 روپے، اب 20,000 ارے ماں اور بول رہا تھا، یہ سب ہوتا کیوں؟ یہ بنیاد آپ نے تقویٰ پر، پرہیزگاری پر، مطلب خیرخواہی پر، سنت پر، بزرگوں کی دعاؤں پر، فقراء اور مساکین کی دعاؤں پر آپ نے اس شادی کی بنیاد نہیں ڈالی، اس لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی، اس لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی۔ کبھی سوچتے ہیں آپ شادی ہونے والی ہماری بیٹی کی سب سے بیسٹ قرآن کے ترجمہ کی کتاب کون سی ہے؟ ذرا پوچھ لو کسی سے، کبھی سوچتے ہیں سب سے بیسٹ حدیث پاک کی ٹرانسلیشن والی کتاب کون سے؟ پوچھتے ہیں نہیں۔ سونے کتنے دینا کہتے ہیں، ہاں فلانے کو اتنا دیے ہیں، اس کو بھی اتنا دینا نہیں۔ پیارے نوجوانوں آپ بھی سمجھو، ہمارے پاس بھی بہن ہے، آپ کے پاس بھی بہن ہے، آپ بھی شادی کرو الحمدللہ، بہن کی بھی شادی ہوتی ہے الحمدللہ، خدا کرے سب کی شادی ہو، لیکن آپ کا جو شہر حیدرآباد ہے یہ محبت کا شہر ہے، اولیاء کا شہر ہے، بزرگوں کا شہر ہے، یہ مدینۃ الاولیاء ہے۔ خدا کے واسطے اولیاء کے قدم کو فیضان سنت کے آئینے میں دیکھو، سنت اور فیضان کے آئینے میں دیکھو، تب جا کر کے انشاءاللہ آپ کی زندگی کا ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا، پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا۔ نبی پاک کو یہ خوشخبری سنائی گئی ہے، وہ نبی پاک کا تو ہر نیچرلی طور پر آپ کا ہر لمحہ بہتر ہے، وہ نیچرلی طور پر بہتر ہے، لیکن پیارے یہ در حقیقت امتوں کے لیے ہے کہ اگر آپ نے مصطفیٰ کو اپنی نگاہ میں رکھا، خدا کا تقویٰ اپنے اندر رکھا، پرہیزگاری۔ اچھا ایک بات ایک سینے پر ہاتھ کر کے بتائیے، ٹھیک ہے کھاتے ہیں پیتے ہیں، اس میں آپ دھیان تک نہیں دیتے کہ بھائی یہ کھانا پینا کیسا ہے، کبھی پڑھی ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، چلو اگر غصہ ہے بیوی سے تو جیسے تیسے جلدی سے کھا کے چلے جاتے ہیں بیڈ پر، اور مطلب اس پر دھیان بھی نہیں دیتے۔ لیکن یہ حدیث مطلب جب شادی کی تقریب ہوتی ہے اس میں تو آپ ویٹنگ پیپر پر یعنی آپ کارڈ پر بالکل لکھواتے ہیں النکاح من سنتی، النکاح من سنتی لکھواتے ہیں۔ آپ کیا مطلب یہ کیوں نہیں سوچتے کہ نہیں نکاح میرا ہے، اتنا نکاح منی، یہ جملہ ہونا چاہیے، نکاح میرا ہے، مفتی صاحب تشریف لا بولتے ہیں آپ نکاح میرا ہے، آپ تشریف لائیں، لکھاتے ہیں نکاح حضور کی سنت ہے مگر آپ بول رہے میرا نکاح۔ تھوڑی سی توجہ دیجیے بس، آپ سب اگر ساتھ نہیں دیں گے تو خالی یہ جو بڑے بڑے مولوی اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے جو ہمارے سامنے آ کر کے جو مہم چلا رہے ہیں نا نکاح آسان کرو نکاح آسان کرو، اور جب اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کی شادی کا مسئلہ آتا ہے تو پتہ نہیں 2-3 مہینہ پہلے ہی سے پینشن بک رکھتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں گھر میں شادی نہیں ہو سکتی؟ ابھی میں یہاں نکاح پڑھا دیا، شادی تو ہو گئی نا،
آپ صرف سب مل کر کے دعا کر دیں گے کہ یا اللہ میرا بھائی اور ہونے والی بیوی سلامت رہے، یہی تو شادی ہے، یہی شادی ہے؟ نہیں تو آپ سیدھی بڑھا کر کے بتائیے، آپ 1000 2000 جو ابھی پبلک کھانا کھائیں گے، تکلیف پریشانی کبھی بھی آپ دیکھیں ہیں اگر ان دونوں میں جھگڑے ہوتے ہیں تو سالو کرنے گئے ہیں؟ نہیں جاتے، کیوں نہیں؟ ذرا سوچیے۔ بس خلاصہ یہی کہوں گا کہ آج کی چھوٹی سی تقریر میں، چھوٹی نہیں، فیضان سنت کی عظیم الشان تقریر میں پریکٹیکل بن جائیے، پریکٹیکلی طور پر الحمدللہ، خاص طور سے شادی کے معاملات میں آپ مت دیکھیے پیپروں میں، میڈیا میں مت دیکھیے، نکاح کے باب میں بڑے بڑے علماء کی تقریر ہے کہ ایک دم شادی کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو، یہ کرو وہ کرو، بولنے کے لیے 2 گھنٹے تقریر کر دیں گے، جب اپنا مسئلہ آئے گا۔ میں کبھی بھی شادی پر تقریر نہیں کرتا تھا، میں اپنی پریکٹیکلی بات کروں، کبھی شادی پر، میری شادی جب نہیں ہوئی تھی تو کبھی میں نے شادی پر تقریر نہیں کی، میری شادی جب نہیں ہوئی، لیکن جب میری شادی ہو گئی تو اب میں تقریر کرتا ہوں۔ اب بتاؤں آپ کو، آج بھی میری شادی کے جوڑے گوڑے جتنے ہوتے ہیں نا، الحمدللہ ثم الحمدللہ رکھے ہوئے، اور ایک جملہ کہہ کر، اے میرے ہونے والے سسر، ایک جملہ کہا تھا میں نے، کیا آپ ایک دن کے لیے اپنی بیٹی دے رہے ہیں یا زندگی بھر کے لیے؟ اگر آپ زندگی بھر کے لیے دے رہے ہیں تو آج میں محتاج نہیں ہوں، ضرورت پڑی تو آپ ہی تو ہمارے رشتے دار ہونا، ضرورت کی تکمیل کے وقت ہم آپ ہی کے پاس آئیں گے اور آپ ہی کو پورا کرنا۔ لیکن اگر آج آپ نے 10 لاکھ یا 5 لاکھ روپے دے دیے تو کل کے دن آپ بھی بولو گے اور آپ کی بیٹی بھی بولے گی اور آپ کا داماد بھی چہرہ نیچے کر رہے گا، ارے آپ کتنا دیتا آپ کا تو دے دیا۔ تو آپ خود چاہتے ہیں کہ بے عزت ہو آپ کا داماد؟ نہیں، اس لیے آپ کو بھی سپورٹ کرنا ہوگا۔ رو پڑے۔ آج تک مجھے نہیں معلوم کہ میری بیوی کس تک سونا لائی ہے، بس زکات کے وقت معلوم ہو جاتا کتنا لائی۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، پریکٹیکل بنیے۔ شادی دو اجنبی دل کے ملنے کا نام ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ صرف آپ اپنی اسٹیٹس کو مکمل کرنے کے لیے یا اس کو کامیابی کی راہ دینے کے لیے رکھتے ہو۔ شادی در حقیقت لڑکے اور لڑکی کی دونوں کے درمیان محبت پیدا ہو، دونوں سکسیسفل ہو جائے۔ کبھی اگر ان دونوں میں انبر ہو تو ہم سب جو شریک ہیں وہ کام آئے، یہ ہے اصل شادی۔ اللہ پاک آپ کو، ہم سب کو اسی تصور پر ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رکھے، سنت کا فیضان عطا فرمائے۔ قرآن کی یہ چند آیتوں کے حوالے سے جو باتیں ہوئی، ان تمام باتوں پر عملی طور پر ہم سب کو، خصوصاً جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، ان کو، ان کے والدین کو مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے سید المرسلین وما علیہ